بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ تو بہت ہی برا ہوا برکی، کون لوگ تھے وہ؟ میں نے سراسیما ہو کر کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کچھ کیسے ہو گیا ہے۔ ہمارا سفر بھی ملتوی ہوتا نظر آ رہا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے خان جی، میں نے ان لوگوں کو پہلی بار دیکھا ہے۔ گولی کہاں لگی ہے انہیں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ گولی بائیں پھیپھڑے میں جا دھنسی ہے۔ خدا ہی خیر کرے، بہت برا حال ہے ان کا۔ چلیں خان جی، یہ تو قصہ ہی کچھ اور ہو گیا ہے۔ بدری نے برکی کو گہری گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کراچی کا سفر کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ میرے اور آبی کے درمیان ایک اور پردہ حائل ہو گیا تھا۔ ہم دونوں برکی کے ساتھ بھاگتے ہوئے اسی وقت ہوائی اڈے سے باہر نکلے اور اس کی گاڑی میں بیٹھ کر سیدھے کرسچین ہسپتال جا پہنچے۔ معلوم یہ ہوا کہ ڈاکٹر نے ڈھلوں صاحب کو اس وقت تک آپریشن روم میں ڈال رکھا تھا اور وہ لوگ ان کی جان بچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، اور ان کا حال دریافت کرنے کے لیے ہم ہی نہیں کئی اور آدمی وہاں پہنچ چکے تھے، اور وہ سب کے سب بڑے معزز لوگ تھے۔ لمبی لمبی کاروں اور خوبصورت لباسوں میں وہاں پہنچے تھے، مگر میں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں جانتا تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ ہسپتال کے کئی ڈاکٹر ڈھلوں صاحب کو ذاتی طور پر جانتے تھے، اور ان کے رتبے کا احساس انہیں مسلسل ادھر ادھر دوڑا رہا تھا۔ سب ہی پریشان تھے اور سب ہی ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ بدری کی پریشانی دیدنی تھی۔ وہ ہم سے الگ ہو کر آپریشن تھیٹر کے اندرونی دروازے پر جا ٹھہرا تھا۔ میرا تو ذہن اس سارے اندوہناک سلسلے کو قبول ہی نہیں کرتا تھا۔ حیرت ہی حیرت تھی جو مجھے مسلسل نرگے میں لیے رہی۔ ٹھہر ٹھہر کر میرا خیال چودھری رحمت علی کے وارثوں کی طرف جاتا تھا، مگر وہ اتنی تیزی سے حرکت میں کیسے آ گئے؟ رحمت علی کا قتل تو بالکل ظاہر تھا، اس کے محرکات بھی ان کی نظر میں ہوں گے۔ کسی کو سودرا میں نہیں معلوم تھا کہ میں کون ہوں۔ رازداری کے اس دودھ کو پھاڑ لینا آسان نہیں تھا۔ پھر وہ کون لوگ تھے جو ڈھلوں صاحب پر چڑھ دوڑے؟ وہ کون آدمی تھا جو ان کے لیے پتوکی سے پیغام لے کر آیا تھا؟ اس کے بارے میں برکی بالکل کچھ نہیں بتا رہا تھا، حالانکہ اسے اس بارے میں کچھ نہ کچھ تو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے برکی؟ ڈھلوں صاحب پتوکی کس لیے جا رہے تھے؟ مجھے کچھ پتا نہیں ہے خان جی۔ کیا ڈھلوں صاحب پریشان تھے؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ خوش تھے اور مجھ سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ اب تم شادی کر لو۔ برکی کب تک یوں لنڈورے پھرتے رہو گے؟ میں ان کی اس بات پر ہنس دیا۔ وہ پہلے بھی مجھے اس قسم کا مشورہ دیتے رہتے تھے۔ میں نے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے سرکار، کوئی گنجی کہانی ڈھونڈ ہی دیں اس پر۔ وہ اور زیادہ ہنسے، بہت خوش تھے۔ وہ جو آدمی پیغام لایا اسے دیکھا تھا تم نے؟ وہ گھوڑی پر سوار تھا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو اس وقت میں نے ایک جھلک دیکھی تھی اس کی۔ ادھیڑ عمر کا دیہاتی سا آدمی تھا وہ۔ برکت کو کچھ معلوم ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے جانتا ہو، کیونکہ وہ اسے چھوڑنے کے لیے باہر تک آیا تھا۔ تم اتنے بے پرواہ بھی ہو سکتے ہو، اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کہیں یہ ان لوگوں کے ساتھی تو نہیں، اس ولایت علی اور تاجور کے جنہیں یہ بدری باندھ لایا تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ڈھلوں صاحب پر گولی چلانے کے بجائے ان لوگوں کی رہائی کے لیے ان سے بات کرتے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، مگر پھر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے۔ اتنے میں ایک ڈاکٹر ہمارے پاس سے گزرا، اسے روکتے ہوئے میں نے کہا، جناب ڈھلوں صاحب کا کیا حال ہے؟ اب اللہ سے دعا کریں مسٹر، زخم انہیں خاصا گہرا لگا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کسی خیال کے زیر اثر انہی قدموں واپس چلا گیا۔ وہ آپریشن تھیٹر سے ہی باہر آیا تھا۔ میرا خیال ہے برکی یہ کاروائی رحمت علی کے آدمیوں نے کی ہے اور کوئی ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں نے قطعی لہجے میں کہا، ان میں اتنی ہمت کیسے آ گئی؟ ڈھلوں صاحب کہہ رہے تھے کہ اس نے بڑی طاقت حاصل کر لی ہے، کچے کی زمینوں پر بھی اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، آپ کا خیال درست ہو، برکی نے کہا۔ اتنے میں بدرالدین لودھی ہمارے پاس آ ٹھہرا اور مجھے الگ لے جا کر بولا، میرا خیال
خیال ہے خان جی کہ آپ اپنا سفر کھوٹا نہ کریں، ابھی 6:30 بجے ہیں، آپ کراچی چلے جائیں، جو ہونا تھا ہو چکا، میں دیکھ لوں گا ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ اپنے دوست کے پیچھے چلے جائیں۔ ڈھلو صاحب اس کے بارے میں بہت پریشان تھے۔ نہیں یار، یہ بھی تو کچھ کم سنگین معاملہ نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے مگر آپ کے لیے بھی ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، پتہ نہیں آپ کا دوست کس حال میں ہو۔ مگر ڈھلو صاحب کیا سوچیں گے، میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ ان کے لیے تو اب وہ لوگ آرام ہی آرام تجویز کریں گے، میری مانے تو آپ چلے جائیں، میں دیکھتا ہوں وہ کون لوگ ہیں، ایک ایک کو ختم کر دوں گا، بس ایک بار ان کا پتہ مل جائے۔ بدری کا مشورہ درست ہی معلوم ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلا ہی جاتا ہوں، مجھے امید ہے تم سارے معاملات سنبھال لو گے، دیر نہ کریں، برکی کو نہ بتائیں، میں کہہ دوں گا کہ آپ ڈھلو صاحب کے دشمنوں کے تعاقب میں گئے ہیں۔ ہاں یہی کرو، مگر مجھے ان کی خیر خیریت کا کیسے علم ہوگا؟ میں یہاں ٹیلی فون آپریٹروں کو بتا دیتا ہوں، کراچی سے فون پر بات کر لیں، میں یا برکی ادھر موجود ہوں گے، تو پھر اللہ بیلی میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے بدری سے ہاتھ ملایا اور برکی کی طرف دیکھے بغیر میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ جب میں ہوائی اڈے جانے کے لیے ٹیکسی میں بیٹھا تو میرے ذہن پر دھند تاری تھی، سوچ کا کوئی بھی دھاگا سیدھا نہیں تھا۔ ایک احساس یہ تھا کہ ڈھلو صاحب پر دومن کے آدمیوں نے حملہ کیا تھا، مگر اس کی کوئی فوری وجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ بدری اپنا پتہ تو اپنے پیچھے نہیں چھوڑ آیا تھا۔ ولایت علی، تاجور اور رشید کو اغوا کر کے اگرچہ ڈھلو صاحب براہ راست میری لڑائی میں شریک ہو گئے تھے، مگر اتنی جلدی میرے دشمن ان تک پہنچ بھی سکتے ہیں اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ معاملہ کچھ زیادہ پیچیدہ نظر آتا تھا، بدری بھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے اپنی کوئی کارکردگی دکھانے کے لیے مجھے وہاں سے ٹہلا دیا تھا۔ میرا اپنا دل آبی کی اذیتوں نے ڈس لیا تھا، اس کی شے ملتے ہی میں وہاں سے چل دیا۔ مجھے اپنی حماقت پر پہلے ہی بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میں اگر یوں پاگل ہو کر کراچی سے نہ نکل بھاگتا تو شاید میں آبی کو اپنی کوشش سے اب تک دشمنوں کے نرگے سے نکال لایا ہوتا۔ اس کی زندگی ہر شے سے مقدم تھی، میں پہلے ہی بڑی مجرمانہ نہ سمجھی بلکہ بے وقوفی کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ میں اور کچھ نہ کر سکتا تو آبی کے لیے وہاں جان تو دے سکتا تھا، مگر میں کچھ بھی نہ کر سکا، اور ڈھلو صاحب وہاں سے بغلیں جھانکتے واپس آ گئے تھے۔ وہ یہ بھی معلوم نہ کر سکے کہ کس کے اشارے اور کس کی اجازت سے پولیس نے آبی کو یوں اتنی آسانی سے کسی کے حوالے کر دیا تھا۔ حالانکہ سب سے اہم سوال یہی تھا، مگر جس بے پرواہی کا ڈھلو صاحب نے آبی کے سلسلے میں مظاہرہ کیا تھا اس کی وجہ سے ان کی طرف سے میرا دل کھٹا ہو گیا تھا۔ آدمی کو اپنی نفسیاتی الجھنوں کا علم نہیں ہو پاتا، مگر اب میرا خیال ہے کہ اس شام جو میں ڈھلو صاحب کو یوں ہسپتال میں مرگ و زیست کے درمیان معلق چھوڑ آیا تھا تو اس کی وجہ آبی کی طرف سے ان کا وہ اغماز بھی تھا۔ اگر ان کا کوئی اپنا آدمی یوں پھنس جاتا تو شاید وہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ جب میں کراچی کے لیے ہوائی جہاز میں جا بیٹھا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بکھر جاؤں گا۔ آبی سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، مگر میرے محسوسات میں قیامت مچی تھی۔ اس کے بغیر مجھے ہر سو تیرگی ہی تیرگی نظر آتی تھی۔ وہ بہت اونچا اڑنے والا، وہ میرے پسینے پر خون گرانے والا میرا دوست، میرا بھائی، میرا محسن آبی خدا جانے کن اذیتوں سے گزر چکا تھا، اور میں اس کی مدد کے لیے اسلحہ لینے لاہور آیا تھا، ایسی حالت میں کہ وہ ہر طرف سے دشمن کے تیروں میں گرا تھا۔ میرے جیسا بھی کوئی مورخ کہاں ہوگا۔ کراچی پہنچتے ہی میں نے مردان شاہ کے ہوٹل کا رخ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس سے مجھے مناسب رہنمائی مل سکے گی، مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ ہوٹل اپنے ملازم کے حوالے کر کے رمضان کی وجہ سے گاؤں چلا گیا ہے۔ وہاں سے ٹکرا کر میں اسی بازار کی ایک دکان میں فردوسی بیگم کے فلیٹ پر فون کرنے کے لیے جا گھسا۔ کراچی شہر کی خوبی یہ ہے کہ وہاں رات بھی اتنی ہی رواں دواں رہتی ہے جتنا دن۔ رمضان نے اس شہر کے معمولات میں کچھ فرق ڈال دیا تھا، پھر بھی رت جگہ وہاں کے لوگوں کو بہت مرغوب ہے۔ ان کے کاروباری مرکزوں اور ان کے جسموں کا حال اس ٹیکسی ایسا ہے جسے دن کو کوئی اور ڈرائیور چلاتا ہے اور رات کو کوئی اور۔ دوسری طرف
طرف سے ریسیور فردوسی بیگم نے ہی اٹھایا۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے اور وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ میں تکریم کا دوست ہاشم بول رہا ہوں۔ اچھا تو یہ آپ ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ لاہور۔ تکریم صاحب کہاں ہیں؟ میں نے آواز دباتے ہوئے کہا۔ دکاندار کو متوجہ کیے بغیر میں نے جھوٹ بول دیا تھا۔ وہ تو لاہور چلے گئے، بیچارے بہت پریشان ہوئے۔ ملے نہیں آپ کو؟ جی نہیں، مجھے ان کا پتہ ہی معلوم نہیں۔ میں پتہ بتا دیتی ہوں، آپ ان سے مل لیں۔ مل لوں گا، مگر ابھی میرا ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا، اسے آپ کے ہاں ٹھہرنے کو جگہ مل جائے گی۔ گھر میں کون کون ہے؟ میں ہی ہوں، اور کون ہو سکتا ہے؟ مگر کسی اجنبی کو وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مجھے بتائیں کہ صورتحال کچھ بہتر ہوئی کہ نہیں؟ تکریم صاحب واپس گئے تو اس کے بعد مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ فردوسی کا لہجہ بہت ہی محتاط تھا۔ ٹھیک ہے، صبح میں خود آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں، یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا اور دکان سے نکلتے ہی میں ٹیکسی میں جا بیٹھا۔ مجھے اس وقت فردوسی بیگم سے مل ہی لینا چاہیے تھا، اس سے مجھے بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ جیسے ہی میں نے فلیٹ کے دروازے پر دستک دی، اس کی اندر کی چٹکنی فوراً ہی نیچے گر گئی۔ سامنے فردوسی بیگم کھڑی تھی، اپنی تمام تر پروکار شخصیت کا سحر بکھیرتی ہوئی وہ مسکرا دی۔ میں آپ کی منتظر تھی۔ وہ مجھے راستہ دیتے ہوئے ایک طرف ہٹ گئی۔ کیا یعنی آپ کو یقین تھا کہ میں نے فلیٹ کے اندر قدم دھرتے ہوئے کہا؟ ہاں، آپ کی آواز یہی بتا رہی تھی کہ آپ لاہور سے نہیں، کراچی سے ہی بول رہے ہیں۔ میرے بارے میں اتنا کچھ معلوم ہونے کے باوجود آپ کی جبین پر شکن تک نظر نہیں آتی۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے اپنی اس راز افشاں خوبصورت ساڑی کا پلو سر پر لیتے ہوئے مجھے یوں آنکھیں پوری طرح کھول کر دیکھا جیسے کوئی گلی میں شور سن کر ایک دم دروازے سے باہر نکل کر دیکھے کہ ہوا کیا ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ کیا خیال ہے مجھے آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے تھا؟ دیکھیں نا، ہماری وجہ سے تکریم احمد صاحب کو اتنی زحمت اٹھانی پڑی، حوالات تک کا منہ دیکھ لیا، پھر بھی آپ پریشان نہ ہوں۔ مجھے تکریم صاحب نے آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، وہ کتنا بھی خوفناک کیوں نہ ہو۔ میں آپ کے لیے دروازہ بند نہیں رکھ سکتی۔ مجھے یقین ہے آپ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت ہی اچھے۔ یہ کہتی ہوئی وہ مجھے سیدھی اپنی خوابگاہ میں لے گئی۔ بولی، بیٹھیں، آپ بہت تھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی کپڑے لائے ہیں اس بریف کیس میں کہ میری ساڑی باندھنی پڑے گی آپ کو؟ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کمال اس کی شخصیت کا یہ تھا کہ وہ اپنی تزئین و آرائش کے بغیر انتہائی سادگی میں بھی بے حد سجی سنوری نظر آتی تھی۔ میرے دل میں پہلے ہی روز سے اس کے لیے بے حد احترام کا جو جذبہ ابھرا تھا، اس روز اس کی بے ساختگی نے اس میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس سے بہت زیادہ مرعوب تھا، اتنا مرعوب کہ اس کو دیکھ کر ہر بار میرے ذہن میں کسی بڑی صاحب امر خاتون کا تصور ابھرتا تھا۔ وہ دلوں پر ہی نہیں، ذہنوں پر بھی حکمرانی کرنے کی سکت رکھتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ فرم کا مینیجر بھی اس کا اتنا ہی مطیع و فرما بردار بلکہ گرویدہ تھا کہ اس نے فردوسی بیگم کو ہر آسائش مہیا کر رکھی تھی اور تکریم احمد اس کا نام لے کر جیتا تھا۔ میرے پاس کپڑے موجود ہیں، میں بدل لوں گا، آپ آرام کریں، میں دوسرے کمرے میں لیٹ جاؤں گا۔ آدھی رات ہو گئی ہے، میں آپ کے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ پلاؤ پکایا تھا میں نے، آج کچھ شوربہ بھی رکھا ہے۔ یہ نیک کام تو کر ہی لیں، مجھے واقعی بڑی بھوک لگی ہے۔ یہ کہہ کر میں اس کے نرم نرم بستر پر لیٹ گیا۔ اس بستر میں آسودگی تھی، راحت تھی، ایک سندلی بدن کی مہک اور ایک مہربان چھت کا خنک سایہ تھا، مگر وہ بستر میرا تھا نہ چھت۔ میں نے اپنی شیروانی اتاری اور قمیض کی آستین اوپر اٹھا کر غسل خانے میں جا گھسا، مگر وہ صاف شفاف غسل خانہ اپنے تمام خوبصورت اور پر آسائش ساز و سامان سمیت کچھ اور کہہ رہا تھا۔ میں کپڑے اتار کر نل کے نیچے بیٹھ گیا۔ جب میں نہا کر تولیہ استعمال کر چکا تو مجھے خوابگاہ میں فردوسی بیگم کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ یہ میرا بریف کیس مجھے دے دیں، میں نہا چکا ہوں، کپڑے بدل لوں گا۔ اس نے غسل خانے کا پٹ ذرا سا پیچھے دھکیل کر بریف کیس مجھے تھمایا، مگر اس کے دستے پر رکھا اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھو گیا۔ وہ لمس مجھے یہ بتا گیا کہ فردوسی بیگم اگر کسی جاں بلب مریض پر بھی مہربان ہو جائے تو وہ اللہ اللہ کرتا ہوا اٹھ بیٹھے گا۔
میں کپڑے بدل کر خوابگاہ میں داخل ہوا تو اس نے بستر کے سامنے تپائی پر رکھا کھانا لگا رکھا تھا۔ کھانا، بستر اور گھر بہت بڑی نعمتیں ہیں، ایسی کہ آدمی ان کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ خدا جانے یہ بات میں نے کس لہجے میں کہی، وہ کچھ افسردہ سی ہو گئی، بولی کیا واقعی؟ ہاں فردوسی بیگم، جو آدمی ان سے محروم ہے اس کی بد نصیبی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ جب میدان جنگ میں توپیں موت اگلتی ہیں، گولیاں جوانوں کے سینے تلاش کرتی ہیں اور ایسے کربناک لمحوں میں سپاہی چمنیوں سے نکلتے دھوئیں، سلگتے چولہوں اور نرم گرم بستروں اور بیویوں کو لچکتی شاخوں ایسی باہوں کے تصور میں کھوئے کھوئے موت کو گلے لگا لیتے ہیں، ایسے میں مرنا انہیں بہت آسان لگتا ہے۔ آپ فوج میں رہ چکے ہیں؟ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ کر بولی۔ نہیں، مگر مجھے معلوم ہے کہ وہاں جوان کیوں کر ہنسی خوشی جان دے دیتے ہیں۔ کھانا کھائیں، ایسی ایسی غمناک باتیں نہ سوچا کریں، آپ پہلے ہی بہت دکھی ہیں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ تکریم احمد نے بتایا ہوگا۔ نہیں، میرا اندازہ ہے، آپ کو پہلی بار دیکھ کر مجھے یہی محسوس ہوا تھا۔ ہاں، اندر کا دکھ شاید آدمی کے چہرے پر رقم ہونے لگتا ہے، ورنہ میں تو خوش رہنے کی بہت کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے دوست کہاں ہیں وہ پیر زادہ صاحب؟ آپ کو نہیں معلوم؟ میں نے لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، مگر سنا تھا کہ انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے، آپ کے پاس نہیں پہنچے تھے وہ؟ نہیں، مگر یہ بتائیں کہ اس کی ضمانت کس نے دی تھی؟ میں نے معلوم کیا تھا کوئی ظہیر صاحب تھے، انہوں نے ضمانت دی تھی ان کی۔ ہاں سنا تو میں نے بھی یہی ہے، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ ظہیر صاحب تھے کون۔ سنا ہے وہ کوئی جعلی آدمی تھا، اس نے پولیس کو اپنا پتہ بھی غلط بتایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں رشوت چلی ہوگی، لمبی رشوت سے۔ آپ کے دوست کے پاس مال بھی تو بہت ہے، تکریم صاحب بتا رہے تھے کہ 75 لاکھ روپیہ ان کے حساب میں جمع ہے۔ ہاں، مگر مجھے یقین ہے وہ روپیہ اس کے کسی کام نہ آیا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اپنے پلے سے انہوں نے رقم خرچ نہیں کی تو دوسرا کون کر سکتا تھا؟ کوئی بلا وجہ کسی کی ضمانت دیتا ہے بھلا؟ وہ کچھ حیران سی نظر آنے لگی تھی۔ بات یہ ہے فردوسی بیگم کہ میرے دوست کی ضمانت اس کی بد نصیبی نے دی ہوگی، اس کو کچھ اور زخم لگانے کے لیے پیر زادہ اس شہر کے ہجوم میں گم ہو گیا ہے اور میں اس کی تلاش میں لاہور سے واپس آیا ہوں۔ کمال ہے، انہیں رہا ہونے کے بعد فوراً آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تھا، وہ یہاں بھی نہیں آئے۔ میرا خیال ہے اسے ڈاکٹر دومن نے اپنے آہنی پنجے میں لے لیا ہے۔ کون ہے یہ ڈاکٹر دومن؟ میں نے ان کا نام پہلی بار سنا ہے۔ تکریم صاحب نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ نہیں تو مگر یہ ہیں کون؟ ابھی بتاتا ہوں۔ میں اپنے نصیب کے لقمے اس کا نام لے کر زہریلے نہیں بنانا چاہتا۔ وہ بھی چپ ہو گئی اور میں بھی، مگر بے حد لذیذ۔ میں نے اس سے نمٹ کر کلی کی اور پھر تولیے سے منہ پوچھتا ہوا بستر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ فردوسی بیگم نے میرے سامنے سگریٹ، ماچس اور راکھ دان رکھ دیے۔ اپنے بستر پر میری موجودگی اسے بری نہیں لگ رہی تھی، وہ خوش تھی کہ میں اس کے سامنے ہوں۔ اس نے کمرے سے سب چیزیں اٹھا کر باورچی خانے میں رکھی اور پھر پنکھے کی رفتار تیز کر کے وہ میرے سامنے پلنگ پر یوں بیٹھ گئی جیسے میرا اس کا ازل ابد کا ساتھ ہے۔ اس کی وہ پرخلوص بے تکلفی مجھے بھلی لگتی تھی، وہ خود کو چھوئی موئی ایسی ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، وہ بھی جو اسے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے میری باتیں سنتی رہی۔ اسے احساس تھا کہ میں اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں۔ جیسے ہی میں خاموش ہوا تو وہ میرے سامنے سے اٹھ گئی، بولی میرا خیال ہے کہ میں اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر سے بات کرتی ہوں۔ جی نہیں، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ آدمی کون تھا۔ بہرحال ہمیں اس تک پہنچنا ہوگا، مگر آپ پریشان نہ ہوں، میں خود اس آدمی کا پتہ لگا لوں گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر بس آپ فکر نہ کریں، مجھے تو یہ رات کسی نہ کسی جگہ گزارنی ہی تھی۔ یہاں گزر گئی تو اور بھی اچھا ہوا،
آپ بس یہ رات کسی جگہ مجھے گزارنے کی مہلت دیں، صبح میں خود ان کو دیکھ لوں گا۔ وہ میرے چہرے پر پھیلی بے کراں بے بسی کو دیکھ کر بڑبڑائی، بڑی حیرت سے بولی، ٹھیک ہے صاحب، مجھے کچھ کہنے کا حق تو نہیں ہے، چلیں میں آپ کو دوسرے کمرے میں پہنچا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ اٹھی اور مجھے دوسرے کمرے میں پہنچا کر بولی، اگر آپ کو کسی شے کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لیں، اچھا خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ بڑی خاموشی سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کمرے میں رات گزارنے کا سارا ہی سامان موجود تھا، پلنگ تھا، بستر تھا، دائیں ہاتھ پر عمدہ قسم کی خوبصورت میز تھی، سامنے ایک خوبصورت الماری تھی جس میں ایک سے ایک عمدہ کتاب پڑی تھی۔ یہ سب کچھ اس بات کا مظہر تھا کہ وہ کمرہ اس غمزدہ خانم کا اسٹڈی روم تھا، لیکن میں اپنے وجود میں آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ کیفیت یہ تھی کہ مجھے آبی سے دور رہ کر عجیب سا خوف آتا تھا۔ ٹھہر ٹھہر کر میرے دل میں یہ احساس ابھرتا تھا کہ زندگی ہار گئی ہے، بالکل ہار گئی ہے۔ کوئی تو صورت ایسی ہوتی کہ میں آبی سے مل سکتا، مگر نہیں، کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ صبح 4 بجے میں بستر سے اٹھ گیا، بڑی خاموشی سے اس کمرے کو بند کیا اور چپ چاپ وہاں سے باہر نکل آیا۔ مجھے اس غمزدہ خانم سے کچھ نہیں کہنا تھا، میں کہتا بھی تو کیا کہتا، مجھے تو بہرحال وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ میں اس کے گھر سے باہر نکلا تو میرے ذہن میں ظہیر کا نام تھا، مجھے اس سے بہرحال ملنا تھا، مگر ظہیر کا گھر مجھے کہاں مل سکتا تھا؟ کوئی صورت ایسی نظر نہیں آتی تھی کہ میں اس سے جا ملتا۔ میں نے تارک روڈ سے نکل کر بہت آہستگی سے چاروں طرف دیکھا، دکانیں بند تھیں، اکا دکا آدمی ادھر ادھر نکلتے نظر آتے تھے۔ میں چند قدم آگے نکلا تو مجھے ایک ٹیکسی مل گئی، وہ میں نے اپنے لیے روک لی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر میں پریشان ہو گیا، اسے میں کہاں کا بتاؤں، کیا کہوں میں اسے؟ اچانک مجھے ڈاکٹر ترمذی یاد آ گیا اور میں نے اسے ڈاکٹر ترمذی کا پتہ بتا دیا۔ وہ زیادہ بہتر تھا، مجھے کسی نہ کسی جگہ کا پتہ تو ملنا ہی چاہیے تھا۔ میں نے ڈاکٹر ترمذی کا پتہ اسے بتایا تو وہ آگے چل دیا۔ زندگی ایک عجیب عذاب میں آ گئی تھی۔ میں اس کوشش میں تھا کہ میں زندگی کو گزار لوں، مگر زندگی مجھے گزارنے کا حکم دے رہی تھی۔ میں خود کو بہت سہما ہوا سمجھ رہا تھا، مگر زندگی مجھ سے زیادہ سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وقت نے ہمارے درمیان بہت بڑا فاصلہ دے رکھا تھا، ایسا فاصلہ جس نے ہر شے کو ہم سے دور کر دیا تھا۔ ٹیکسی آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ کراچی جاگ اٹھی ہے، اس میں وہ دن کو نظر آنے والی زندگی ابھی سے جاگ اٹھی تھی۔ اس کے بازار ہرے بھرے اور اس کے چورستے صاف ستھرے نظر آتے تھے۔ لگتا تھا کہ زندگی کسی پہر وہاں کبھی نہیں سوتی ہے۔ ڈاکٹر ترمذی کا گھر وہاں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا، مگر وہ آدمی مجھے بہت ٹیڑھے میڑھے راستوں سے لے کر گیا اور کوشش اس نے یہی کی کہ راستے کا کرایہ زیادہ بنے، مگر میں نے بھی اسے ترا دے دی اور کرایہ جو بنا اس سے زیادہ ہی دے دیا۔ وہ خوش ہو کر آگے بڑھا تو میں نے گرد و پیش پر نظر ڈالی۔ بہت ہی خوش کن آبادی تھی وہ، ایسی کہ آدمی بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ میں نے ارد گرد اچھی طرح دیکھ کر اس خوبصورت بنگلے پر انگلی رکھ ہی دی تھی، مگر مجھے ایک عجیب طرح کا احساس ہوا۔ مجھے کسی گھر میں پہلی بار دروازے پر لگی گھنٹی کو دبا نہیں دینا چاہیے تھا۔ دن اس وقت بس طلوع ہو رہا تھا اور ابھی کوئی دم میں زندگی اپنی آسائشوں سے باہر آ جائے گی۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر ترمذی گھر پر ہے، مگر یہ بات میں فوراً کیسے معلوم کر سکتا تھا؟ دن کو اجالے میں شامل ہو جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے وہ گھنٹی دوبارہ نہ دبائی جا سکے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی ایک جگہ گھنٹی بجا کر دوبارہ اسے اس طرح دبا نہیں سکتا ہے۔ مجھے کسی نہ کسی طرح اطمینان کر لینا چاہیے تھا۔ میں کسی جگہ بیٹھ کر سوچ سکتا تھا، 2 گھڑی آرام سے بیٹھ کر یہ معلوم کر سکتا تھا کہ اندر کون کون ہے۔ ڈاکٹر ترمذی، بیوی، اس کی بہن، اس کی بیٹی، کوئی بھی ہو سکتا تھا، ایک اردلی، ایک چوکیدار اور کیا کچھ۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ ایک
बड़ा सा किता जमीन मेरे सामने मौजूद था। इसके ऐन बीच में मैं एक जगह दोहरा होकर बैठ गया। मुझे हर शय से अपना वजूद बचाना था, मगर क्या मैं ऐसा कर सकता था? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता था। मुझे बहरहाल वहां बैठकर ये मालूम करना चाहिए था कि उधर क्या है। इधर जहां तिरमिज़ी रहता है, मैं कितनी ही देर वहां बैठा ये सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर हकीकत खुली कि अब की बार मैं डॉक्टर तिरमिज़ी से कोई बात आसानी से मालूम नहीं कर सकता हूँ। मसला तो ये था कि इसे जब तक वो सामने न आ जाए कोई बात सही नहीं बतानी होगी। दिन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उछल रहा था, अंधेरे पर उजाला गालब आता जा रहा था। कोई दम जाता था कि उजाला ही उजाला 400 होगा, और मैं यही चाहता था। मुझे यही मालूम करना होना चाहिए था कि उजाला हो गया है। एक उजाला तो आदमी के अंदर होता है, मगर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस उजाले की बात कर रहा हूँ जो सामने होता है, जो दरमियान में दोहरी धार की तलवार ऐसा तना रहता है जो मौजूद होता है। इस उजाले की बात कैसे कर सकता हूँ जो मेरे दिल में कभी था और अब नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। मैं इसकी बात नहीं करता हूँ। इसको तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मौत के अथाह अंधेरे में गायब कर चुका हूँ। मुझे यही मालूम होता था। मैं दरअसल अपनी मौत आप बन चुका था और मुझे अपने चारों तरफ भी अंधेरा ही नजर आता था। हाँ, मगर वो जाला जो दरमियान में तलवार ऐसा तना रहता है, वो मुझे एहसास दिलाता था कि जिंदगी अभी इस काबिल है कि उसे जी कर गुजार दिया जाए। बारिश जब जमीन पर बरसती है तो मुझे ये एहसास होता था कि जिंदगी पर अभी फितरत मेहरबान है। अभी बेशुमार पौधे इस जमीन पर ऐसे हैं जो उगने के लिए जमीन के नीचे बल खाकर बैठे हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत मेरी थी, और मैं इससे समझौता कर रहा था। कुछ ही देर बाद जिंदगी उजाले में नहा गई, यूं जैसे अंधेरे को उजाले ने निगल लिया है। मैं अपनी जगह से उठा और कुछ सोचकर इस बंगले की तरफ बढ़ा। उंगलियां मेरी फगार थीं, बिल्कुल फगार। मैं दरअसल बहुत ज्यादा परेशान था, इतना कि मुझे अपना वजूद भी सही सालम हालत में नजर नहीं आता था। दोस्त का गम कोई ऐसा गम नहीं था कि मैं उसे भूल सकता। नामुमकिन था। किसी न किसी तरह मुझे अपना सारा वजूद बेईमानी नजर आता था, इसलिए मैं दोस्त के बगैर जिंदा था और बहुत ही शर्मिंदा था, इतना कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने आगे बढ़कर गेट की इतलाई घंटी बजा दी, मगर यूं कि मुझे अपना सारा वजूद हिलता नजर आया। और फिर कुछ ही देर बाद एक आदमी तेजी से बाहर आया। वो घास की मट्टी से जरा हटकर एक सब्ज रंग की काई पर चलता हुआ गेट तक आया था। उसने गेट की दाएं हाथ की चरखी घुमा दी। इसके साथ ही सामने एक छोटा सा गेट खुल गया और वो आदमी सामने आ गया। क्या बात है जनाब? जी, मुझे डॉक्टर तिरमिज़ी से मिलना है। फरमाइए, क्या काम है आपको? देखें, मेरा नाम अफजल खान है और मैं उनसे एक बहुत अहम मामले में मिलना चाहता हूँ। दरअसल मुझे एक जगह अपना तबादला करवाना है, इसलिए उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, पर देखें ना, ये तो दफ्तरी मामला है। जी हाँ, बजा फरमाया आपने, मगर मैं उनसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये लें अपनी फीस। मैंने अपनी जेब से निकालकर उसके सामने 200 रुपए रख दिए। वो कुछ खुश सा हो गया, बोला ठीक है जनाब, आप अंदर आ जाएं, मैं उनसे कहता हूँ। अभी वो उठे ही हैं। ये कहकर इसने मुझे अपने साथ अंदर बुला लिया, गेट बंद कर दिया। फिर वो मुझे अपने साथ लेकर एक कमरे में जा पहुंचा। बोला आप यहाँ बैठें, वो तैयार होते हैं तो मैं आपको मिलवा देता हूँ। ये कहकर वो मुझे कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया। कमरा छोटा सा था, मगर वहाँ हर शय करीने से सजी हुई थी। कुर्सियां, मेज, सोफे और दूसरी चीजें बहुत उम्दगी से सजाई गई थी। मैं काफी देर वहां बैठा सोचता रहा कि मैं इस डॉक्टर तिरमिज़ी से क्या कहूंगा, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मुझे जो कुछ कहना है इसे देखकर कहूंगा। वो कैसे यकीन कर लेगा कि मैं फिर वहां आ पहुंचा हूं? वो कैसे इस बात पर यकीन कर लेगा कि मैं इसके पीछे इसके घर आ गया हूं? इसको मुझे समझने में कुछ देर तो लगेगी, तो मैं इसे इस वक्त ही दबोच लूंगा। उफ, नहीं करने दूंगा। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। ये
میرے دوست کا معاملہ ہے، میرے ہمراز، میرے سب سے بڑے محسن کا، میں اسے کیسے ان کے حوالے کر کے دم لے سکتا ہوں؟ اس کے لیے تو میں اپنی ساری زندگی حرام کر لوں تو یہ بات اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی کہ وہ ایک پل ان کے لیے ان کی رضا سے بے چین رہے۔ میں نے وہاں بیٹھ کر بہت سگریٹ پیے، اتنے کہ میرے سامنے راکدان بھی سیاہ ہو گیا، میری اپنی زبان بھی کھلکھلانے لگی۔ کوئی اتنا زہر اپنے وجود میں برداشت کر سکتا ہے، مگر نہیں، میں بس وہ سگریٹ پیتا رہا اور سوچتا رہا مجھے بہرحال اس ڈاکٹر ترمذی سے کوئی بات تو ایسی کرنی ہوگی جس سے وہ معاملے کو صحیح طور پر سمجھ کر سچ سچ بتا دے کہ آبی کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے۔ مجھے یہی کرنا ہوگا۔ سگریٹ کے ساتھ ساتھ مجھے وہاں کئی قسم کے رسالے بھی مل گئے، وہ میں دیکھتا رہا، سوچتا رہا۔ کوئی پون گھنٹے بعد اس کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ترمذی کا چہرہ میری طرف اٹھا۔ اف میرے خدایا، وہ اس کا چہرہ، میں اس کی کیفیت نہیں بھول سکا ہوں۔ بہت سے چہرے میں نے دیکھے، اچھے بھی اور برے بھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور پیچھے ہٹنے لگا، مگر میں نے فوراً اٹھ کر اس کے گلے کو اپنی گرفت میں لے لیا اور دائیں ہاتھ سے میں نے اپنا پستول نکال لیا۔ یہ بے آواز چلتا ہے ڈاکٹر ترمذی، معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرو اور مجھے بتاؤ کہ میرا دوست آبی کہاں ہے۔ وہ میرے ہاتھ میں آگے وحشی کی طرح پیچھے کو لپکا، مگر میں نے اسے اٹھا کر پیچھے پھینک دیا۔ دروازہ میں نے اندر سے بند کر لیا۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرا، میں نے پستول اس کے سینے سے لگا دیا۔ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتاؤ آبی کہاں ہے۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کو اپنے وجود کے ہلتے پتے کھڑکتے نظر آتے ہوں۔ اس کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ وہ ذرا دیر کے لیے اٹھا اور اٹھ کر آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ بولا، کیا چاہتے ہو تم؟ میں آپ سے صرف آبی کا پتہ پوچھتا ہوں، مجھے ہر حال میں آبی کا پتہ چاہیے، میں نے اس کے بدن کو آڑ میں لیتے ہوئے کہا۔ میں جانتا تھا اس پر کوئی ہم جاتا ہے کہ وہ جان دے دے گا، عہد اس نے یہی کر رکھا تھا، مگر وہ جان دینے کا عہد بالکل ہی بیکار چلا گیا۔ کوئی یوں ہی جان تو نہیں دے دیتا، بالکل بھی نہیں۔ مجھے تو یہی معلوم ہے آبی کو ایک شخص ظہیر نامی پولیس سے چھڑا کر لے گیا تھا، مگر وہ تھا کون؟ میں آپ سے یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ وہ کون تھا۔ مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ ناظمہ آباد میں رہتا ہے، کوٹھی اس نے وہاں بنا رکھی ہے اور وہ اس شہر کا بہت کارآمد آدمی ہے۔ مجھے اس کا پتہ معلوم ہونا چاہیے۔ پتہ اس کا یہ ہے کہ یہ کہہ کر ڈاکٹر ترمذی نے مجھے ظہیر کا پتہ بتا دیا۔ دفتر اس کا صدر بازار میں ہے، فون نمبر آپ کو میں لکھے دیتا ہوں۔ یہ بات درست نہیں ہے، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ بول رہے ہیں ڈاکٹر ترمذی، میں آدمی کی جان نکال لیتا ہوں۔ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے میرا دوست آبی؟ میں نے پتہ بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ فون تک چلیں، میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ ہاں، یہ بات میں یہاں کسی سے بھی کہہ کر معلوم کر لیتا ہوں، مجھے بات کرنے کی اجازت دیں۔ ہاں، مگر معاملہ پھر وہی ہے، پستول دیکھتے ہیں نا آپ، بہت گڑبڑ ہوگی۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، آپ خود کسی کو آواز دیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر اسے پستول کے ساتھ اوپر اٹھایا اور ساتھ لے کر دروازے کے پاس جا ٹھہرا۔ وہ اس حال میں تھا کہ مجھے ایک دم الٹا کر آگے جا سکتا تھا، مگر میں نے کوشش یہی کی کہ وہ دروازے کے پیچھے رہے۔ میرے لیے یہی بہتر تھا۔ سامنے سے ایک گنجا آدمی گزرا، وہ غالباً اس کا کوئی اندر کا آدمی تھا۔ میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا، ذرا فون ادھر لے آؤ ڈاکٹر صاحب، بات کریں گے۔ ہاں، جلدی لے آؤ۔ میں نے اسے ذرا اکسایا، وہ فوراً ہی اس کے پیچھے مڑ گیا۔ کوئی 5 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس نے فون اٹھا رکھا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر اس میں سے فون کو اندر لے لیا۔ ڈاکٹر ترمذی اس لمحے پٹ کے پیچھے ہی رہ گیا اور دروازہ اندر سے بند ہو گیا۔ ہاں ڈاکٹر، اب اس پر وہ نمبر ڈائل کر دو۔ اس نے انکار کر دیا، وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس کو دوسری طرف سے فون ملنے پر عجیب طرح کی پریشانی لاحق ہوگی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کن حالات میں وہاں فون کر رہا ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔